اس وقت میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر چونکہ دل کا علاج کیا جاتا ہے تو میرا موضوع بھی دل سے ریلیٹڈ ہے. میڈیکلی یا فزیکلی جو بھی دل کے تعلق سے ڈسکشنز ہوتی ہے تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، قرآن، حدیث دل کو اہمیت دیتا ہے. اور دل کے تعلق سے قرآن میں کئی آیات موجود ہیں، حدیثوں میں کئی اس کے مضامین موجود ہیں. اور بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا سنو وہ دل ہے. تو دل کی یہاں ہمیں اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انسان کے جسم کو ایک سلطنت فرمایا. یہ ہاتھ، پاؤں، یہ سب اس سلطنت کے ایک ریاست کے کل پرزے ہیں. جسم کی سلطنت کا جسے بادشاہ قرار دیا گیا وہ بادشاہ دل ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے. تو دل کا درست ہونا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. ایک تو آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی وین کا پرابلم ہو گیا تو وال کا پرابلم ہو گیا، یہ سارے پرابلم آپ کے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، میں جب گلی میں داخل ہوا تو رش بتا رہا تھا کہ دل کے امراض کتنے ہیں. اور ایک ہاسپٹل ہے یا ایک ادارہ ہے، ایسے تو دنیا میں نہ جانے اس وقت دل کے امراض تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اچھا، دل کے امراض بڑھنے کی وجوہات آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ کھاتے ہیں تو دل کا پرابلم ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں تو دل کا پرابلم ہوتا ہے، یوں سوتے ہیں تو دل کا پرابلم ہوتا ہے. تو جو بھی کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں یا قلب یا دل سے جو ریلیٹڈ جن کا پروفیشن ہے، میڈیکلی پروفیشن ہے، وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو اچھا صرف بیمار کو نہیں بتایا جاتا، آپ بیمار نہ ہو جائیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کریں ورنہ تو پھر آپ کا ہارٹ پرابلم ہو جائے گا، آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا. بہت بڑی فیلڈ ہے قلب دل کی. میں اس کی اسٹیٹکس پڑھ رہا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بھی لاکھوں لاکھ بلکہ بہت بڑی تعداد دل کے امراض میں مبتلا ہے. اور شاید اتنا ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے یا اتنا ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے جتنے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں. اور یہ علاج بھی آسان نہیں ہے، علاج بڑا مشکل بھی ہے اور علاج بڑا مہنگا بھی ہے. تو اللہ کریم آپ کے میری دل کی حفاظت کرے اور ایمان کی بھی حفاظت کرے. لیکن جب ہم اسی دل کو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے بھی امراض ہیں. جیسے ایک نارملی جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو بات کی جائے تو ایک ہارٹ ڈیزیز کے طور پر جس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، سر شریعت، دین، اسلام، اسپریچولیٹی، یہ بھی ہارٹ کو، دل کو باقاعدہ یہ ٹاپک ہے پورے کا پورا. اور پھر دل کے امراض الگ ہیں کہ جس کا تعلق دل سے ہی ہے. اور چونکہ اب دل نظر نہیں آتا تو وہ مرض بھی نظر نہیں آتا. اگر چہرے پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو نظر آ جاتا ہے، ہاتھ پہ پرابلم ہو تو نظر آ جاتا ہے. اب دل میں پرابلم ہو گیا تو جس طرح آپ کے قلب کی یا دل کی ECG کروا لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، کارڈیو ٹیسٹ کافی آتے ہیں آپ کے، تو اس سے آپ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کا ہارٹ پرابلم، اس کے ہارٹ میں پرابلم ہے کیا. اسی طرح شریعت مطہرہ نے بھی کچھ ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ چیک. اب یہ ٹیسٹ کون کرے؟ یہ سیلف ٹیسٹ سسٹم ہے. یہ ہم کو خود ہی ٹیسٹ کرنا پڑے گا، ہمیں خود ہی علامات دیکھنی پڑیں گی کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جنرلی طور پر کوئی دل پر حکم لگا نہیں سکتا. آپ کو میں سے ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ نہ کرے ایک شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. ریاکاری عبادت میں ہوتی ہے، عبادت کے علاوہ ریاکاری نہیں ہے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے سے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. صدقہ دے رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے. خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اور دیگر عبادات کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اچھا، اب آپ بولو گے کہ یہ دکھا رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ دکھا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو دل کی باطنی، اس کو کہتے ہیں باطنی بیماری، اس کا تعلق دل سے، قلبی بیماریاں اس کو کہتے ہیں. ریاکاری ایک باطنی ڈیزیز ہے، سمجھے دل کی بیماری ہے. مگر یہ دل کی بیماری وہ جس میں آپ حکم نہیں لگا سکتے. یہاں تو عام طور پہ تو آپ بولتے ہیں تم کو دل کا پرابلم ہے، مگر آپ کسی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں؟ تو اس کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے. مگر اس کو سوچنا ہے، اب اس کو اس کی علامات پتہ ہونی چاہیے کہ ریاکاری کی علامتیں کیا ہیں.
کون سی چیز ریاکاری ہے کہ اگر میں یہ کام اکیلے میں ہوتا تو بھی کرتا, کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تب بھی کرتا. تو یہ کچھ چیزیں اس کی سائن ہیں, شو آف جس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں. تو یہ علامات ہوتی ہیں, لیکن ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. جب ہم کسی کو کہیں گے یہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ ایک اور دل کی بیماری ہے, اس کا نام ہے بدگمانی. اس کا نام ہے بدگمانی. تو اب بدگمانی یہ بھی حرام ہے, ریاکاری یہ بھی حرام ہے. اب اگلا ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن ہم بدگمانی کر کے بدگمانی کی گناہ میں پڑ جائیں گے. تو بدگمانی خود ایک گناہ ہے اور ایک قلبی بیماری ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں نا, یعنی اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار یہ صحیح نہیں ہے یا یہ غلط کر رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ, ہم اس کے تعلق سے کامنٹ پاس کرتے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بدگمانی کسی کے ساتھ آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے عیب ٹٹولنے کا بھی جذبہ آ جاتا ہے کہ اس کی برائیاں نکالو. کیونکہ اپنے اس گمان کو درست ثابت کرنے کے وہ اسٹرگل کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کے عیبوں پہ میں نہیں کہتا تھا دیکھو اس سے پرابلم ہے نا, اب وہ 4 آدمی کے ذریعے اس کے عیب نکلواتا ہے. اور جب اس کے عیب آ جاتے ہیں اور اگر سچے بھی عیب آ جاتے ہیں تو پھر غیبت میں پڑ جاتا ہے, اور غیبت بھی ایک دل کی بیماری ہے. تو یہاں ایک کو پکڑنے کے چکر میں بندہ 3 اور دل کی بیماریوں میں پڑ گیا. تکبر خود ایک دل کی بیماری ہے. اب ایک آدمی بولے یار بڑا متکبر ہے, آپ کو کیسے پتا چلا متکبر ہے؟ اس کا منہ نہیں دیکھا, بھیا کا منہ ایسا ہے کیا کر سکتے ہیں بھائی. اس کی چال نہیں دیکھی, بھیا چال ہی ایسی ہے کیا کر سکتے ہیں, یہ موڈ خراب ہوتا ہے اس کا. اب لازم ہے کہ تکبر ہوگا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر تکبر ہو. یار اس کو میرے سے چیڑ ہے, یہ جلتا ہے میرے سے, ہم نے اس کے اوپر حسد کا ایلیگیشن لگایا, رائٹ, جیلیسی. اور پروفیشنل جیلیسی تو آئی جاتی ہے. حسد خود ایک دل کی بیماری ہے. اب ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ حسد کر رہا ہے, کہ یہ میری نعمت سے یہ اس کو جیلیسی ہو گئی ہے. ڈیفینیٹ جیلیسی ہو جاتی ہے. حسد ہوتا ہے بالکل, ایسا تو ہے نہیں کہ حسد کو بیماری نہیں ہے. ڈیفینیٹلی حسد ایک بیماری ہے, اور یہ نعمت کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم اچھا یہ زیادہ تر پروفیشن میں ہوتی ہے. پروفیشن ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں, اب ڈاکٹر کو کسی وکیل سے حسد نہ ہونے کا چانس کم ہے کہ اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں, آپ بولے میرے پاس پیشنٹ زیادہ کیوں نہیں ہے, تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے حسد پاسبل ہے. وہ یہ کرتا کیا ہے اس کے بعد پیشنٹ چلے جاتے ہیں, یہ دیتا کیا اس کے بعد پیشنٹ چلے جاتے ہیں. ارے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر یار, بس ایسے ہی لوگ پاگل ہو گئے ہیں. اب اس کے وہ حسد میں مبتلا ہو کر کیا کرے گا, اس کی غیبتیں کرے گا, اس کے اوپر تہمتیں لگائے گا, اس کی برائیاں کرے گا, اس کے پیچھے پڑ جائے گا. اور یہ پوری جتنی میں ڈسکشن کر رہا ہوں نا آپ سے, ان تمام کو آپ ہارٹ ڈیزیز کے طور پہ لے لیں اسلامی پوائنٹ آف ویو پر. کس کے بارے میں ہم غور کریں گے, یا کون اپنے بارے میں غور کرے گا کہ میں دل کی بیماری سے بچا ہوا ہوں. انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جیسے میں نے چند چیزیں بیان کی نا, اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے. میں آپ کو ترجمہ کنز العرفان جو آسان ترجمہ قرآن ہے وہ سناتا ہوں. اے ایمان والو, بہت گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. بہت خوبصورت بات ہے. اچھا یہ گمان خود ایک دل کی بیماری ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا, آپ فرماتے گمان 2 طرح کا ہے. ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے, اگر مسلمان پہ برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان پر نہ آئے, یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے. اب یہ وہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ, یا اس طرح اور ہم کئی اولیاء کرام, بزرگ, صحابہ, اور خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک کریں اور جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے دل کی بیماریوں کا ہمیں پتہ بھی بتایا ہے, اور یہ دل کی بیماریوں کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے دل کی بیماری کا علاج کیا. کئی تو ایسے جن کی نظروں سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ تو اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے, نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے. میں آج
کھانے پر تھا تو کسی نے کہا کہ وہ حکیم صاحب، وہ اب معافی چاہتا ہوں، حکیم صاحب کا بھی دور چل رہا ہے، اور ہے حکیم صاحب کی بھی چل رہے ہیں کلینک، اور اچھے اچھے حکیم صاحب بھی ہیں. تو اب وہ حکیم صاحب کو پتہ ہے کہ نفس دے کر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے. تو جب حکیم نفس دے کر بتا سکتا ہے تو اللہ کا ولی آپ کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک کمال دیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے جو نیک بندے گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی برکتیں اور رحمتیں، ان پر رحمت نازل، ان کی برکت اللہ میں عطا فرمائے. تو انہوں نے ہمیں دل کی بیماریاں، ان کی علامات اور ان کی علامات کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی ہمیں بیان کیا. تو بدگمانی خود ایک دل کی بیماری ہے، اور ہمیں بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو، ہرس نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ میں نے آپ مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر بدگمانی، عیب کی تلاش کرنا، یعنی ظاہری باطنی عیب کی تلاش، حسد، بغض، یہ جو کچھ ارشاد فرمایا سب باطنی بیماری ہیں، سب دل کی بیماری ہیں. اور آپ کو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ ظاہری جو دل کی بیماری ہے نا، یہ میکسیمم کیا لے گی؟ جان لے گی. مگر یہ جو دل کی باطنی جو بیماری ہے نا، گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی، یہ جان نہیں لیتی مگر یہ ایمان لے لیتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے یہ زیادہ سیویئر ہے، بہت پرابلم ہے. اس میں ہم میں سے ہر ایک کو کتنا بظاہر فٹ نظر آ رہا ہے، مگر کیا پتا کہ یہ اپنی کتنی بڑی بڑی گناہوں کی بیماریوں میں، جو دل کی بیماری ہیں. میں کہہ رہا نماز پڑھ رہا، اتنا بڑا نماز کا نشان ہے اس کے ماتھے پر، مگر ہم نہیں کہیں گے. مگر کیا پتا وہ خود ریاکاری کی وجہ سے ساری عبادات کر رہا ہو، صدقہ وہ خیرات دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لوگوں میں بڑی اس کی واہ واہ ہے، لیکن کیا پتہ اس کا سارا دینا ریاکاری کی نظر ہو رہا ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو کیا کام آئے گا انسان کو؟ یہ ریاکار کو تو قیامت کے دن جب وہ اجر مانگنے جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. اور قیامت کے دن ریاکار کو ریاکار کے پکار آ جائے گا، اور ریاکار. اب یہاں کو ہم کو پیچھے سے پکار لے تو اللہ نہ کرے کوئی ایک برا نام رکھ دے تو ہمارے جینا مشکل ہو جائے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں میں، قیامت کی بات کر رہا ہوں. تو ریاکاری خود ایک دل کی بیماری ہے، بدگمانی خود ایک دل کی بیماری ہے. لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا بھی چیک تو کرتا کیا ہے. یہ بزنس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. حسد ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. مذہبی لوگوں میں حسد ہو جاتی ہے، خود بزرگوں نے فرمایا ہے مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد ہو جاتی ہے. میں نے کہا پروفیشنل جیلیسی زیادہ، پروفیشن ٹو پروفیشن یہ زیادہ اسپیڈی ٹریول کرتے ہیں. یہ پرابلم عام لوگ، عام آدمی کو نہیں ہوتا. اب کوئی بزنس مین ہے اسے مولانا کو حسد نہیں ہوگا، مولانا کو مولانا سے ہو سکتا ہے، امام کو امام سے ہو سکتا ہے، مقرر کو مقرر سے ہو سکتا ہے، نعت خان کو نعت خان سے بھی ہو سکتا ہے، ادھر ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہو جائے گا. اچھا اس میں بھی تھوڑی سی ویرائٹی ہے، معافی چاہتا ہوں، اس میں بھی تھوڑی سی ویرائٹی ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ کو ہارٹ اسپیشلسٹ ہو جائے گا، آرتھوپیڈک کو آرتھوپیڈک. اب آرتھوپیڈک والے کو عموماً ہارٹ اسپیشلسٹ سے نہیں ہوگا. بٹ ٹھیک ہے، وہ دل کا کر رہا ہے، لوگ کے دل زیادہ پرابلم کر رہا ہے. اب یہ تھوڑی بولے یار ہڈیاں زیادہ ٹوٹے تو میرے پاس لوگ زیادہ آئیں گے. لیکن یہ جو حسد ہے نا، یہ اس طرح ٹریول کر رہا ہوتا ہے پروفیشن ٹو پروفیشن، اور وہ بھی کلوز ٹو کلوز ہوتا چلا جاتا ہے یہ. اور یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بس اس کی نعمت سے اس کو حسد ہو گئی کہ اس کے پاس اس کے نام کیوں ہیں، اس کے نام کے پرچے کیوں چھپتے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنی کلیٹیں کیوں بلاتا ہے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں نے کہا نا ایب ڈھونڈتا ہے. فائنلی پھر اس کا ایک نتیجہ، فائنلی بھی نہیں کہہ سکتے، آگے تو منزل بہت ہے اس کی، پھر وہ اس کی غیبت میں پڑ جاتا ہے. ارے میں جانتا ہوں یار، اور وہ اس طرح آئے گا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے. ابے بھائی چل پڑی ہے دکان اس کی. اب اس طرح کی گفتگو کر کے وہ اس کے اوپر غیبتیں بھی کرے گا، اور اس پر تہمتیں لگائے گا، اس پر بہتان لگائے گا، اپنے دل میں بغض پیدا کرے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب میڈیکل سے بھی ہیں اور کارڈیو سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. اب ایک آدھ دل کی بیماری ہو نا تو آپ ریڈ الرٹ کر دیتے ہو بندے کو، بلکہ آتا ہے تو سلائی دیتے ہو، بھیا تو سو جائے ادھر نا، بل بھی بنے گا
اور تیرا بھی کوئی کام ہو جائے گا, ہمارا بھی کچھ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس دنیا پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی والی ہے. آپ میڈیکل ڈاکٹر, آپ انسٹیٹیوشن میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کا کسی ڈاکٹر سے میڈیکل سے واسطہ نہیں پڑتا؟ اچھے مل جاتے ہیں, یقین مانو دل خوش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اچھے مل جاتے ہیں نا, دل خوش ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک وہ طبقہ ہمارے معاشرے کا جسے آج صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب, مولانا صاحب, استاد صاحب, یعنی اس کی بڑی آپ کی بہت اچھی پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن اچھے ڈاکٹر ہیں, نو ڈاؤٹ اچھے ڈاکٹر ہیں, پینل بنائے ہوئے ہیں, مریضوں کا علاج کرانے میں آپس میں مل کر ڈسکاؤنٹ پالیسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ڈاکٹر کی قسم آپ کو تو پتہ ہی ہے. ایک کے نزدیک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے, ایک کے پاس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کسٹمر ہے. وہ اس کو ایز اے کسٹمر دیکھ رہا ہے, ایز اے وہ آیا اس کا بزنس آ گیا. ایسے ڈاکٹر بھی ہیں. مگر ڈاکٹر کا پروفیشن ہمارے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, بلکہ طب انتہائی ضروری ہے. شریعت نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو مریضوں کا کیا بنے گا؟ میڈیکل شریعت و دین خود میڈیکل کے اس پورے پروفیشن کو انڈورس کرتی ہے, کیونکہ ضروری ہے, طب ضروری ہے. اس کے بغیر سوسائٹی میں گزارا نہیں ہو سکتا. ہاسپٹل ضروری ہے, کلینک ضروری ہے, ہماری مسجد ضروری ہے, امام ضروری ہے, حافظ ضروری ہے, اس طرح عالم ضروری ہے, مفتی ضروری ہے. اسی طرح ہماری ان ڈیزیز کے لیے ڈاکٹر بہت ضروری ہیں. تو یہاں بھی اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کے اندر ایک دو تین وال پرابلم آ گئے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بائی پاس کی طرف لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص, غور کیجئے گا, چاہے اس میں آپ ہو یا میں ہوں, ایک ایسا شخص جس کے دل میں ریاکاری کا مرض, بغض کا مرض, کینے کا مرض, حسد کا مرض, غیبت کا مرض, تکبر کا مرض, 4 5 5 6 10 تباہ کن مرض ہیں جن کی کوئی ہمارے لیبورٹری نہیں ہے. یا کہاں ہے لیبورٹری؟ اب کہاں بھائی تمہارا یہ پرابلم ہے, تم یہ لیبورٹری نہیں ہے, یہ سیلف ٹیسٹ ہے. یقین مانیے سیلف ٹیسٹ سسٹم ہے. یہ اس کو STS کے نام سے ہی آپ یاد کر لیں. یہ STS والا سیلف ٹیسٹ سسٹم ہے. یہ کوئی آپ کا یہ کہہ نہیں سکتا. یہ آپ کو خود ہی غور کرنا ہے, مجھے خود ہی غور کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے مجھے سب سے پہلے پڑھنا ہے. جیسے آپ نے میڈیکل پڑھا ہے نا, کارڈیو کو پڑھا, آپ کے پاس ڈیزیز آ جاتی ہے, اس کی سائن آ جاتی ہیں کہ بھائی یہی علامات ہے. شوگر کی علامات آ جاتی ہے, بھائی پیشاب زیادہ آ رہا ہے, فلاں زیادہ آ رہا ہے, یہ چیز ان کو زیادہ ہو رہی ہے, کائنڈلی آپ شوگر ٹیسٹ کرا لیں, مے بی کہ آپ کو شوگر ہو, یہ آپ ہی ریکمنڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ جو باطنی دل کی بیماریاں ہیں نا, اس کے بھی ٹیسٹ ہے, اس کی سائن ہے. اب میں یہاں ساری سائن کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کے لیے ایک ہمارے مقدوۃ المدینہ کی کتاب ہے, باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ دل کی بھی ہے, اس پر دل کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے. اس کتاب پر باقاعدہ دل کا فوٹو بنا ہوا ہے. یہ مقدوۃ المدینہ, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں, dawat-islami.net, اس میں آپ کی بک لائبریری ہے, فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. دعوت اسلامی کی thousands of بک فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. دیر از نو اینی چارج, کوئی چارج نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارا کام تبلیغ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو جس طرح آپ دیگر کتاب پڑھتے ہیں, یعنی کوئی بھی ڈاکٹر ایسا شاید ہی ملے گا جس کو ترقی کرنی اور وہ مطالعہ ختم کر دے, اسٹڈی ختم کر دے. ڈاکٹر اپنی لائف ٹائم اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, اور ملک در ملک گھوم رہا ہوتا ہے. ورکشاپ لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, تاکہ وہ 2 مہینے کے, 1 مہینے کا, 15 دن کے, 20 دن کے, آپ سب کے ورکشاپ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میڈیکل جو ہے نا آپ کی گریجولی ٹھیک ٹھاک امپروو ہو رہی ہے, سائنس بھی امپروو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہے, تو آپ اسٹڈی کر دیں کہ میں وہ اس کو کہتے ہیں نا آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو جاؤں. آپ کے ایک ورڈ ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ اور اپ ڈیٹڈ. تو ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں اپ ڈیٹڈ رہوں, تو اس کے لیے وہ پڑھتے ہیں کتابیں گھر میں, اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کی. لیکن یہ جو کتابیں ہیں جس کا ہماری باطنی قلبی بیماریوں سے جس کا تعلق ہے, اور اس میں علامات لکھی ہوئی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, چلو ایک ایگزامپل آپ کو, یار ایگزامپل بھی دو. جیسے میں نے حسد کی بات کی, ٹھیک ہے, جیلیسی کی بات کی. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے سے حسد ہے؟ اب سائن کیا, پہچان کیا, کون سی لیبورٹری ہے, کہاں بلڈ دوں, کہاں یہاں پر مطلب کہ ECG کیسے ہوگا, اس کا تو ایسا تھوڑی کہ اوپر سارے وہ لگا لیں گے, جو ECG کرتے ہو رپورٹ نکلے گی اور لائنیں بنیں گی, ڈاکٹر دیکھو تو لائن میں گئے بھائی یہاں تمہارا حسد ہے. یہ ہمیں دیکھ کرنا ہے.
اب حسد، آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جسٹ ایگزامپل، آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی اور آپ کو اس کی تعریف اچھی نہیں لگی، اب اس کی وجہ تلاش کریں. مسلمان ہے میرے آفس میں ہے، میرے آگے پیچھے میں جانتا ہوں، جس کو جانتے پہچان تو اسی کی باتیں ہوتی ہیں، جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کی بات کہاں سے ہوگی. اب آپ کو اس کی بات بری لگ رہی ہے، چلو میں آپ کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اب ماں کے سامنے بیٹھ کر بیٹا اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے، اور ویسے ساس کو بہو کے ساتھ سیٹنگ ہوتی نہیں ہے زیادہ، یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ماں کی تعریف کر رہا ہے، تو بعض اوقات بہو ساس سے سیٹ ہوتی نہیں ہے، اب اس کو تعریف بری لگے گی. وجہ کیا بگاڑا ہے اس نے؟ اب یہ میں نے ایک گھر کی اگزامپل آپ کے ساتھ رکھی، اس طرح اپنے پروفیشن کی اگزامپل رکھیں. مجھے اس کی تعریف پسند کیوں نہیں ہے؟ وائی آئی ہیٹ ہم، میں اسے کیوں نفرت کر رہا ہوں؟ نہ مجھ سے مجھے کوئی مارا پیٹا، نہ جائیداد کھائی، نہ کوئی ایسا رابطہ واسطہ رہا، کچھ بھی نہیں رہا، کوئی ایسا بہت زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہے. چلتے پھرتے سلام تو ہو جاتی ہے، کوریڈور میں ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کینٹین میں ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کسی کانفرنس میں ملاقات ہو جاتی ہے. اب یار دیکھ یار، چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے اس کو، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ کیا پرابلم کیا آپ کو؟ یہ جو پرابلم ہے نا، اس پرابلم میں بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ پروفیشنل جیلیسی ہو. کوئی وجہ نہیں ہے نا، کوئی وجہ نہیں ہے، اس سے کہیں آپ کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا جس سے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت پیدا ہوئی ہو. اگر وہ کوئی وجہ ہے پھر اس کی الگ ہم علامتیں ڈھونڈیں گے. تکبر، اب آپ گھر کا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، اب وہ لوگ کہیں گے تھیلیاں اٹھائی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھیلیاں اٹھائے تو کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کا سامان لے کر خود اپنے گھر میں عطا فرمایا کرتے تھے. اور تکبر سے بچنے کی یہ ایک پہچان لکھی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ جو سامان اٹھانے سے، اکیلے چلنے سے کہ 4 آدمی میرے ساتھ چلیں گے تو ہی میں چلوں گا ورنہ میں نہیں چلوں گا، اس کو تکبر کی علامات میں بیان کیا گیا ہے. یہاں تک امام غزالی نے لکھا ہے کہ آپ کسی کو مشورہ دیں، آپ کسی کو مشورہ دیں اور وہ آپ کا مشورہ نہ مانے، اور نہ ماننے پر آپ کو برا لگے، تو یہ برا لگنا بھی تکبر کی علامت ہے. یہ کچھ علامات ہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ چلو اس کی آپ کو وہ ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں. خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں، یا دوسرے کو خود سے گھٹیا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. ابے کل کا بچہ ہے میرے سامنے تو آیا تھا، اب 2-4 بار ہو گئے آپریشن کامیاب اس کے، تو چل پڑی اس کی دکان یار، ورنہ ہے اب کیا پرابلم کیا آپ کو؟ اگر چل پڑی دکان تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کی نہیں چلی تو آپ اس میں کیوں دل توڑ رہے ہیں اپنا؟ گھر تو پھر بھی چل ہی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی کا. تو یہ جو چیزیں ہماری جو زبان سے نکلتی ہیں نا، پھر ہم پڑ جاتے ہیں غیبت کے اندر. یہاں آ کر اور بڑی خرابی ہماری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم پھر غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. یہاں تو کیمرہ لے کر گھستے ہیں نا بھیا، رپورٹر ہے، لوگوں کے عیب نکال کر لائے گا تو اس کو پیمنٹ ملے گی. ایم آئی رائٹ؟ آپ بھی تو سوسائٹی میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں. لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر نکالنے کی اس کو باقاعدہ اس کی پیمنٹ ہی یہی ہے. اب تو کچھ لایا ہی نہیں، پکڑ کے نکال کے لا، نکال کے اندر سے لے کر آ. کہاں سے جائے بھیا؟ انڈر گراؤنڈ چلا جائے، کدھر چلا جائے؟ اب کسی کی ماں میں جھانکے گا، کسی کی بہن میں جھانکے گا، کسی کی بیوی میں جھانکے گا، کسی کی فیملی میں جھانکے گا، کسی کے کاروبار میں جھانکے گا. کون کہتا ہے آپ کو جھانکنے کا؟ بھائی کس نے کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے. واضح طور پر قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے. حجرات کی میں نے آپ کو آیت کریمہ اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور پوشیدہ باتوں، یہ پوشیدہ باتیں نا، چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا. معافی چاہتا ہوں، یہاں تو باپ بیٹے کا عیب بیان کر دیتا ہے، یعنی سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی. سم ٹائم ویری سوری ٹو سے، یار میرا بیٹا ہے نا. ہاں بیٹا ہے بھیا، چپ ہو جاؤ، آپ کا بیٹا ہے یار، یہ ایسا ہے. انڈائریکٹلی آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ہی از یور بلڈ.
وہ آپ ہی کے ہاتھ کے نیچے پرورش پایا ہوا لڑکا ہے, آپ اس کی برائی نہ کریں. اگر برائی ہے تو گھر میں رکھیں. یا تو ہم خود اپنے گھر کی برائیاں لے کر باہر آ جاتے ہیں. اب یار کیا خیریت, آج موڈ خراب ہو, اب یار صبح صبح لڑ پڑی یار, پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی, پتہ نہیں. یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی بیوی کی باتیں باہر کرنے کی؟ اس کو پوچھنے جائے گا کیوں لڑی, بولا میں کہاں لڑی تھی, صبح اس کو ساکس نہیں ملے اس نے لڑنا شروع کر دیا. اب بتاؤ ساکس نہ ملنا بھی کوئی لڑائی کی وجہ ہے؟ گیس نہیں تھی, روٹی نہیں بنی تو اس نے لڑنا شروع کر دیا. اور آپ نے کہا بیوی لڑ پڑی. تو اس بیوی سے بیچاری سے کوئی پوچھنے گیا کہ آپ لڑی تھی کہ وہ لڑا تھا؟ اچھا لڑائی ہو گئی, یہ لڑائی لا کر آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنے دوستوں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بیوی اللہ نہ کرے برائی کر بھی رہی ہے تو آپ اس کی برائی کے ذریعے بیان کریں. کہ آپ کا یہ دوست جا کر آپ کی بیوی کی اصلاح کرے گا؟ پلیز آپ مجھے رپلائی کریں. جس سے آپ اپنی بیوی کی برائی کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو پرمیشن دیں گے کہ جا کے میری بیوی کی اصلاح کر؟ ایمانداری سے بتائیں, نہیں دیں گے. اب وہ بولے میں جاؤں تو میری بیوی سے بات کروں, سمجھا اب پاگل ہو گیا ہے تو میری بیوی سے بات کرے گا. اب اس کو اگر بیوی سے بات کرنے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہو, نہیں دینی چاہیے, تو آپ اپنی بیوی کی بات اس سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی غیر مرد کے آگے اپنی بیوی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی غیر مرد کے آگے اپنی ماں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے دیر ہو گئی یار, گھر جاؤں گا, بڑی سینڈل پڑیں گے. کیوں پڑھیں کبھی سینڈل؟ اور سینڈل پڑے تو بھائی کیسے مرد ہو آپ کو سینڈل پڑ گئے اور بڑے جوتے مارے گے؟ کبھی ماری اس نے جوتے؟ یہ بیوی کی غیبتیں ہیں. اچھا غیبتیں نہیں ہیں, یہ بیوی پر تہمت, تو بیوی پر بہتان باندھ رہے ہیں آپ, اور کسی غیر مرد کے آگے بات کر رہے ہیں. ارے ماں بڑا مارے گی. ماں نے کب مارا تھا؟ ماں مارتی تو کیسے تھے؟ اگر ماں نے کہا بچوں نے واقع مارا تو تھا جیسے نہ ہوتے ہم, ماں نے مارا ہی تو نہیں تھا. کبھی باپ کی برائیاں کریں گے. تو یہ باپ بیٹے, یہ جو ہم فیملی کی جو ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہ کریں. اور یہ عیب ڈھونڈنے والی جو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, یہ جو عیب ڈھونڈنے والی جو عادت ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہماری عادتوں کو دور کر دے. تو ابھی سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ اور یہ سارے آتے ہوں گے, سب سے زیادہ جو پوسٹ دیکھی جاتی ہیں, جو ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, میجورٹی ویڈیو پوسٹ ہوئے ہیں جن میں کسی کی برائی ہوتی ہے, جس میں کسی کا عیب بیان ہے. سادی سی بالکل سمپل سی کو نصیحت بری باتیں کتنے لوگ دھیان دیتے ہیں, لیکن کسی کا عیب ہو, کسی کی برائی ہو, کسی کا گندا عمل بیان کیا جائے, اللہ یہ وائرل بھی اتنی ہوتی ہے نا. یا کوئی کسی کی عیب والی بات بیان کر دے, میں جیسا بیٹھے کسی 4 آدمی کا نام لے کر میں ایک ویڈیو بنا دوں, جنگل میں آگ کی طرح نکلے گی. اور سمپل سی غیبت کی تعریف پر ویڈیو بنا دیتا ہوں, تکبر کی تعریف پر ویڈیو بنا دیتا ہوں, نماز نہ پڑھنے کی آفتوں پر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں, کتنی چلے گی آپ بتائیے؟ اور میں بنا دوں میں فلاں سے ملا تھا, مشہور آدمی کا نام لوں, اس نے مجھے یہ کہا تھا, فلاں آدمی تو ایسا, فلاں آدمی ایسا. سچی بتائیے یہ ویڈیو کتنی جلدی چلے گی؟ اتنے نالائق اس کو لائک کریں گے. یہ ہماری مینٹلی پوزیشن ہے کہ ہم عیبوں کو, برائیوں کو, خامیوں کو, بے شرمی کی باتوں کو, ویری سوری ٹو سے گناہوں بری باتوں کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے وہ ہم کو, اور ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے سنتے ہیں. ویڈیوز بھی ایسی وائرل ہوتی ہیں. تو یہ جو چیزیں آج ہمارے کلچر کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں, جو عام ہیں, جو بیسیکلی جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسپریچولیٹی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو پر دیکھیں تو یہ دل کی بیماریاں ہیں, یہ باطنی بیماریاں ہیں جن کا علاج ضروری ہے. میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ تک پہنچاتا ہوں, دل کے تعلق سے ہی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو عرض کی کہ دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ ارشاد فرمایا, قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. ٹریٹمنٹ دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, ٹریٹمنٹ دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے, قرآن کریم میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ, سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دل کالا ہو جائے تو اس کی علامت, جیسا آپ بھی تو علامت سے بات کرتے ہیں نا, سائنس سے بات کر, جو اس کی جو سائن ہے, اس کی جو علامات ہے اس پر ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کی علامات کیا ہے, اس کی سائن کیا, اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا دل کالا ہو گیا؟ مجھے کیسے پتہ چلے؟ یعنی میں نہیں کہوں گا کہ آپ کا دل کالا ہو گیا, آپ مجھے نہیں کہیں گے میرا دل کالا ہو گیا. میں اس پر شروع میں ڈسکس کر چکا ہوں. ہمیں نہیں اجازت کہ ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں, اس پر کلام کریں.
لیکن اب مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے کہ دل کالا ہو جائے، دل سخت ہو جائے تو اس کی پہچان علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب ہمیں آپ بتائیے، موت کی بات کریں، قبر کی بات کریں، حشر کی بات کریں، عذاب کی بات کریں، اللہ کی ناراضی کی بات کریں، گناہ کبیرہ کی بات کرتے ہیں بعض اوقات، مگر ہمارے دلوں پر اس کا فرق سچ پڑتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم یوں کہتے تھے یار مولانا کو ڈرانے سے فرصت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پاک نذیر ہے، مبشروں و نذیرہ، خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور آقا ڈراتے بھی تھے۔ اللہ سے ڈرانا، خوف خدا، اور ایسے دور میں آپ مجھے بتائیے، آپ ایک ڈاکٹر، پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، جہاں چوری بڑھ جائے، دہشت بڑھ جائے، کرائم ایکٹیویٹیز بڑھ جائے، وہ احتیاطیں بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں، بیریئر لگاتے ہیں، لوہے کے دروازے لگاتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، الیکٹرانک لاک لگاتے ہیں، الیکٹرانک وائرنگ لگاتے ہیں، پھر سیکیورٹی گارڈ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ پہلے تو نہیں ہوتا تھا یہ سب کچھ، اب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ بڑھ گئے، کرائم بڑھ گئے، چوریاں بڑھ گئیں، ڈکیتیاں بڑھ گئے، ہم نے احتیاطیں بڑھا دی۔ جس طرح ہم نے وہاں پر احتیاطیں بڑھائی ہیں نا، جتنی بے باکی بڑھ رہی ہے نا، قرآن و حدیث سے جتنی دوری بڑھ رہی ہے نا، اتنا ڈرانے کی باتیں بھی آپ کو بڑھانی پڑیں گی، ورنہ لوگ ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ مسئلہ تو سارا یہ ہو گیا، ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ تو قلب کے سیاہ ہونے، قلب کے کالے ہو جانے کی ایک علامت ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا حل، اب قلب سخت ہو گیا، اب اس کا حل کیا؟ حدیث میں کہنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج عطا فرمایا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، بلکہ لگتا کیا ہے؟ دل کی سختی کا علاج حدیث میں موجود ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب یتیم کون؟ اور بولے جس کا باپ نہیں وہ یتیم، تو جتنی بھی بیچارے 60-70 سال کی عمر کے سب یتیم ہیں، سارے بزرگ، سارے بوڑھے یتیم ہو گئے۔ تو یتیم بالغ ہونے تک یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر یتیم کا حکم نہیں ہوتا۔ بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے تو وہ یتیم، اس پر یتیم شرعاً اس کو اب یتیم نہیں کہہ سکتے، اگر جو اس کے والد کا انتقال ہوگا۔ اب کسی کے پتہ چل جائے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ گئے ہو، بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، تو آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، اللہ نے چاہا تو میرا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح قلب کی بہت ساری بیماریوں کا ایک علاج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ دلوں کا اطمینان اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ اس کے لیے ایک ہمارے بزرگوں نے بڑا خوبصورت ایک طریقہ بیان کیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق ہو۔ بلکہ میں ایز اے، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو میں آپ کو بھی عرض کروں گا، کیونکہ آپ تو کارڈیو سے آپ کا پروفیشن ہے۔ فرض نماز کے بعد، یہ آپ کی ہارٹ سائڈ ہے، دل ہے، اور لوگ بعضوں کا یہاں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو دل ہے۔ فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھے اور 11 بار پڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اب بزرگوں، ڈاکٹر کی بھی تو بات مانی رہے نا، انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، بات مانتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی بات، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلام بہت اچھا پڑھا ہے اور ان کا تجربات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس سے بھی ڈسکس کرتے تو اللہ کے نیک بندے بھی ایکسپیرینس سے بھی ڈسکس کرتے ہوتے، اور وہ چیزیں قرآن و حدیث اور بزرگوں کی باتیں یوں ملتی ہیں۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت کریمہ کا یہ پڑھ لیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ ہے تو اللہ پاک اس گھبراہٹ سے آپ کو نجات دے گا، اور آپ کو سینے اور دل کی بیماریوں سے اللہ پاک اپنی حبیب کے صدقے میں اپنے کرم سے بچائے گا۔ یہ ڈاکٹر بھی کریں، غیر ڈاکٹر بھی کریں، سب کریں، سب کو ہوتے ہیں۔ دل نرم ہوں گے نا، اس کا کیا ہے؟ دل نرم ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ یہ کیسے لگے گا یار اس کا دل نرم ہے، اس کے دل کے اندر یہ اچھا دل ہے، اس کے دل کو ایک اچھا دل کہیں گے آپ، اس میں نمازیں پڑھے گا، وہ اللہ کی یاد میں رونے والا ہوگا۔ دل نرم، رقیق القلب کہتے ہیں، ورڈ ہے اس کتابوں میں، رقیق القلب، دل کی نرمی، دل کا نرم ہوتا ہے وہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بندے پر ظلم کب کرے گا؟ جس کو جانور پر ظلم کرتے ہوئے رحم آئے، ظلم دیکھتے ہوئے رحم آئے۔ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ان کے دل سخت ہوتے ہیں، حرام سے ڈرے گا، ناجائز چیزوں سے ڈرے گا، اللہ کے نافرمانی سے ڈرے گا۔ یہ ہوتی ہے دل کی نرمی،
کہ وہ آخرت کی تیاری کرے گا. قبر موت ہے نا, باہر شریعت میں لکھا ہے جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ پاک مرنے کے بعد اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ موت کی یاد جو ہے نا, یہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے. ڈر لگتا ہے یار, بد دعاؤں سے ڈر لگتا ہے. جس کا دل نرم ہے وہ تو بد دعاؤں سے بھی ڈر لگے گا. وہ ظلم سے ڈرے گا کہ ظلم اندھیرے میں ہے, کسی پر زیادتی کرتے ہوئے, کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈرے گا کہ یار غلط ہو جائے گا, میں کہاں جاؤں گا, مر جاؤں گا میں. یہ دل کی نرمی کی کچھ نہ کچھ پہچان بیان کر رہا ہوں میں. یار اس کے ہم بھی کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب کا دل بہت نرم ہے, انجیکشن لگانے والے کا ضروری دل سخت ہو, وہ تو انجیکشن نہیں لگائے گا تو پھر ہمارا دل آگے پیچھے ہو جائے گا. مگر وہ بھی ایک رحم دل ہوتے ہیں بعضوں کا انجیکشن لگانے والے, ہاتھ کیسا ہلکا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہوتے ہیں جو انجیکشن لگاتے تو 10 انجیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کے انجیکشن کی وجہ سے بھی انجیکشن لگانا پڑتا ہے, ایسا انجیکشن لگاتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو قلب کی نرمی عطا فرمائے, غیبت سے بچائے, چغلی سے بچائے. تو اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم میں کوئی پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یہ غیبت کے طور پر بیان ہوا. پھر خود ہی قرآن کریم فرماتا فَكَرِهْتُمُوهُ, تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ, اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, میں نے پڑھا ہے گناہوں سے توبہ کرنا یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. اللہ پاک کا ذکر کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے. لوگوں پر رحم کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے. اور حلال روزی کھائے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قلب کی نرمی اور قلب میں خشیت یعنی اللہ کا خوف, اللہ اس کے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دل میں داخل ہو. کینہ, بغض, حسد, جو چند چیزیں میں نے بیان کی جو ایک ہارٹ ڈیزیز ہیں, اس طرح کی بات کرو تو قلبی بیماریاں ہیں, گناہوں بھری بیماریاں ہیں. اللہ پاک اس سے بھی بچائے اور اللہ ہمارے جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرمائے. اور جو ماشاءاللہ آپ ایز اے ڈاکٹر جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی دعائیں لے رہے ہوتے ہیں, اللہ کریم آپ سب کو خوب خیر و برکت و عافیت عطا فرمائے.